اور قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے خلاف اگر کوئی بھی محنت ہوگی وہ دین کی محنت نہیں کہلائے گی، وہ دنیا کی محنت کہلائے گی۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ترکت فیکم امرین، کہ لوگوں میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، دو چیزیں تمہیں دے کر جا رہا ہوں، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے۔ کیا چیز چھوڑ کر گئے آپ بتائیے؟ ارے دو چیزیں جو چھوڑ کر گئے ہیں وہ کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنت رسولہ، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت۔ اب اللہ کی کتاب کے جاننے والے موجود ہیں، کتاب اللہ بھی ہے اور رجال اللہ بھی ہے۔ اللہ کا نظام یہ رہا ہے کہ کتاب اللہ کو سمجھانے والے رجال اللہ بھی اللہ نے ہر زمانے کے اندر موجود رکھے ہیں، کوئی زمانہ رجال اللہ سے خالی نہیں رہ سکتا۔ ابھی عصر کے بعد مولانا بھی اس حدیث کو نقل کر رہے تھے کہ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، کہ میری امت کی ایک جماعت حق پر غالب رہے گی، کسی ظالم بادشاہ کا ظلم حق بات کہنے سے ان کو روک نہیں سکتا۔ اور وہ کون سی جماعت ہے؟ وہ علماء حق کی جماعت ہے۔ وہ کون سی جماعت ہے؟ وہ قرآن اور حدیث کے جاننے والوں کی جماعت۔ اس لیے اس کی روشنی میں جماعت اور دعوت کا کام کریں گے تو ہماری بنیادیں محفوظ رہیں گی، ورنہ تو غلو پرستی کی وجہ سے نا پھر دروازے کھل جاتے ہیں گمراہی کے۔ بعض لوگ غلو کرنے لگتے ہیں اور یوں کہتے ہیں ہم غلو نہیں کر رہے۔ ارے تمہارے پاس تو غلو کا معیار ہے ہی نہیں، غلو کا معیار تو قرآن بتائے گا، غلو کا معیار تو حضور کی تعلیمات بتائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسی اعتدال کی تعلیم دی ہے کہ آپ نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، میرے بارے میں بھی ایسا غلو مت کرنا جیسے نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں غلو کیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آپ نے امت کو کتنا بچایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے بارے میں بھی ایسا غلو مت کرنا کہ مجھے خدا تک مت پہنچانا جیسا نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں غلو کیا۔ کیا غلو کیا انہوں نے یہ کہہ دیا ان اللہ ثالث ثلاثہ، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، کہ یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور نصارہ کہتے ہیں مسیح اللہ کے بیٹے، حالانکہ اللہ کی ذات تنہا ہے، نہ اللہ نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا، اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ لیکن عقیدہ تثلیث کو انہوں نے زندہ کر کے امت کو گمراہی پر ڈال دیا۔ آپ نے فرمایا انا عبد اللہ و رسولہ، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ بندگی پہلے ہے، رسالت بعد میں۔ پہلے کیا ہے؟ انا عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں، کہ عبدیت پہلے ہے اور رسالت بعد میں۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں یہ کہا تو بھئی عام لوگوں کو تو کتنا احتیاط کرنا۔ آج ہم لوگوں کے اندر کہ ذرا سا کوئی چمتکار دیکھا تو بس سجدہ کرنے لگتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ذرا سا کسی نے جادو دکھایا سجدہ کرنے لگے، نہیں، ہماری پیشانی صرف اللہ کے سامنے جھکے گی، ہم سجدہ صرف اللہ کو کریں گے، ہم بندگی صرف اللہ کی کریں گے، طریقہ صرف نبی کا اختیار کریں گے، بس یہی دو چیزیں ہیں، اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز، اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے نبی کی سنت۔ اس لیے عوام کو اور انسانیت کو یہ تعلیم دی فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اگر کسی چیز میں اختلاف ہو رہا ہے، نزاع ہو رہا ہے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو فوراً اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو، یعنی اللہ کی کتاب کی طرف، اس کے رسول کی تعلیمات کی طرف، اللہ کی کتاب کے جاننے والوں کی طرف، اس کے رسول کی کتاب تعلیمات کے
جاننے والوں کی طرف رجوع کرو، کیونکہ علماء کی مثال ستاروں سے ہے۔ ہاں، اگر ہم علماء سے کٹ گئے تو بھائی دوست بزرگوں پھر کوئی بھی فتنہ ہمیں اپنے چنگل میں لے سکتا ہے۔ کرغزستان اور رشیا کی تاریخ، ہاں خود وہاں کی جماعتیں آ کر بیان کر رہی تھی کہ ہمارے ہاں جو حالات خراب ہوئے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوئی کہ ہماری عوام اپنے علماء سے بزدل ہو گئی، جس کے نتیجے میں ہمارا دین ضائع ہو گیا۔ ان مثل العلماء كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر فإذا انقسمت النجوم أوشك أن تضل الهداة۔ یہ بڑی عجیب تعلیم ہے۔ یوں فرمایا کہ علماء کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان میں ستارے ہوتے ہیں۔ پہلے زمانے میں جب یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی تو کشتیاں جو چلتی تھی وہ اپنی منزل ستاروں سے پہچانتی تھی، تو اسی طرح علماء ان ستاروں کی طرح ہیں جن سے منزلیں پہچانی جاتی ہیں۔